اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے خصوصی پروگرام ماہ ربیع الاول، ماہ ربیع النور کے حوالے سے نقوش سیرت۔ اس میں ہم نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے مختلف گوشے شامل کر رہے ہیں، اور ان گوشوں سے کوشش کر رہے ہیں کہ ماہ ربیع النور کی ان پر نور ساعتوں میں آپ تک سیرت کے کچھ گوشے پہنچائے جائیں۔ یہ وہ وقت ہے الحمدللہ کہ بالکل تمام مسلمانوں کے جذبات اپنے بام عروج پر نظر آ رہے ہیں۔ محبت رسول اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چراغ دیے بن کر اور روشنی کے دیے بن کر ہر گھر میں جگمگا رہے ہیں، ہر گھر پر جھنڈے لہرا رہے ہیں، شہر شہر سجا ہوا ہے، گاؤں گاؤں قریہ قریہ، اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں اہل ایمان بستے ہیں، سرکار علیہ السلام سے کے دامن کرم سے وابستگی رکھنے والے رہتے ہیں اور سرکار سے اپنی محبت کا اظہار کرنے والے لوگ موجود ہیں، وہاں وہاں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ اور امت مسلمہ کا اگر صحیح معنوں میں کوئی یک نکاتی ایجنڈا ہونا چاہیے تو وہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے، جس پر یہ پوری امت متفق ہو سکتی ہے، اور سرکار علیہ السلام کی محبت کی برکت سے اس امت کو دوبارہ وہ عروج مل سکتا ہے کہ جو کھویا ہوا عروج ہے، جیسے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ادوار میں ہمیں نظر آتا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ سرکار علیہ السلام نے جن حالات و واقعات میں مکے سے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ، تو مکے کے جو حالات تھے وہ بھی کتب میں موجود ہے، لیکن وہ چونکہ بیان اس لیے نہیں کیے جاتے چونکہ سرکار ہی جب تشریف لے گئے تو پھر مکے میں یعنی کیا بچتا ہے اس کے حوالے سے تاریخ میں تو موجود ہے لیکن بیان نہیں کیا جاتا۔ اس پروگرام میں آپ یہ سنیں گے اور دیکھیں گے انشاءاللہ اور جان سکیں گے کہ آیا اہل مکہ کی کیا ایکٹیویٹیز تھی، وہاں کس طرح خوشیاں منائی جا رہی تھی، وہاں کس انداز میں اہتمام کیا جا رہا تھا، پھر آگے چل کر نبی کریم علیہ السلام جب پہنچتے ہیں مدینہ منورہ تو پھر آپ کے کیا عملی اقدامات ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز و معروف عالم دین، ایک ایسے عالم دین ماشاءاللہ کہ جو اپنا ایک تعارف رکھتے ہیں قرآن کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے، احادیث کے حوالے سے اور قرآن کی تعلیمات کے حوالے سے۔ میری مراد علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین اور پاکستان کی تاریخ میں سلسلہ قادریہ کی قدیم ترین جو درگاہ ہے، جو بارگاہ ہے، اسی کے چشم و چراغ اور بہت ہی عمدہ روحانی اور علمی شخصیت حضرت صاحبزادہ ڈاکٹر فرید الدین قادری صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ملک و ملت کے ممتاز و معروف نوجوان ثناخواں کہ جن کا نام الحمدللہ اب ان ثناخوانوں میں رجسٹرڈ ہو گیا ہے کہ جو اچھے پڑھنے والے ثناخواں ہیں، معیاری ثناخواں ہیں اور بہت عمدہ پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، جو کلام پڑھ رہے ہیں بہت معیاری انداز میں پڑھ رہے ہیں۔ جناب عزیر عزیزی موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میں آپ تینوں کو جشن عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کر رہا ہوں، چونکہ یہ ایسے موقع پر پروگرام جا رہا ہے کہ خوشیاں عروج پر ہیں، میلاد کی صدائیں ہر جگہ سے اور درود و سلام کی صدائیں آ رہی ہیں۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے محمد عزیر عزیزی، اور اس کے بعد ہم اپنے پروگرام پر۔ تیرگی میں اجالا ہمارا نبی، روشنی کا حوالہ ہمارا نبی، تیرگی میں اجالا ہمارا نبی، روشنی کا حوالہ ہمارا نبی، غیب دا کملی والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے
چلے جائیے کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شم رسالت حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خوبصورت کلام، اور ایسا کلام کہ جب محفل میں پڑھا جاتا ہے تو اس کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب مدینہ ہجرت فرمائی، اب مفتی صاحب کیا فرمائیے گا؟ حضور علیہ السلام ہجرت فرما رہے ہیں اور راس المنافقین عبداللہ بن ابی کی تاج پوشی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اب یہ ان کی ایک خام خیالی کہہ لیں، قدرت کو کیا منظور ہے، مشیت ایزدی اس میں کیا پنہا ہے، موجود ہے، کچھ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ماشاءاللہ ہم بڑے خوبصورت لمحات سے قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں محبت و عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کا میلاد الحمدللہ جوش و خروش سے مناتے ہیں، میلاد اور شب ولادت اور بالکل اور شب ولادت اور منانا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ یہ ایک ARYQ TV کے کنٹرولر نے بڑی اچھی ایک ریت رکھی ہے کہ جہاں جن کا میلاد منایا جائے تو ان کی سیرت ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ کیسے مکہ مکرمہ میں رہے، کتنی تکالیف جھیلیں، کتنی مصیبتیں آپ پر آئیں، پھر آپ نے کس طریقے سے ہجرت فرمائی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی تبلیغ کی حکمتوں پر ہم بات کر چکے ہیں، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اب مدینہ منورہ میں جو استقبال ہونے والا ہے، پھر مدینہ منورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک اور مقام عطا فرما رہا ہے، یہ اسی حکمتوں کا نتیجہ ہے۔ اچھا آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کہ 7 سن نبوی سے لے کر 10 سن نبوی تک حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ مقاطعہ رہا، یعنی آپ تکلیفوں کی ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ دیکھیں، اور اس کے بعد جب 13 سال مکہ مکرمہ میں مکمل ہوئے، اور اب یہاں دیکھیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہوتا ہے۔ اب ذرا سا سینیریو دیکھے گا کہ وہاں پر مدینہ منورہ میں جسے ہم پہلے یثرب کہا کرتے تھے، تو اب وہاں پر اوس اور خزرج 2 بڑے قبیلے تھے، اور جن کے آپس میں لڑائیاں، آپس میں جھگڑے ایک بڑا طویل ایک عرصہ گزر چکا تھا، اور جھگڑوں سے وہ تنگ آ گئے تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے۔ اچھا ہمارے یہاں بھی آپ دیکھیں نا کہ جب کہیں پر 2 آدمی لڑ رہے ہوتے، کوئی بچاتا نہیں ہے تو پہلے تو بڑے جوش و خروش سے لڑتے ہیں، کوئی بچا رہا نہیں ہو تو پھر وہ منہ تکتے ہیں دوسروں کا کہ کوئی بچانے والا تو آئے۔ اب تو موویاں بناتے جی اور بعد میں کہتے ہیں کہ یار تم کیسے مطلب غیرت سے آ رہی لوگوں بچانے کے لیے بھی نہیں آ رہے ہو۔ تو یعنی لڑائی جو ہوتی ہے نا یہ فطری چیز نہیں ہے، جب بندہ اس میں پڑ جائے تو پھر اسے خیال آتا ہے ایک وقت کے بعد کہ میرا بہت نقصان ہو چکا ہے اور اب صلح ہونی چاہیے۔ تو دونوں قبائل یہ چاہتے تھے کہ درمیان میں کوئی ایسا ثالث ہو کہ جو ہماری صلح کروا دے، اس لڑائی سے فتنے سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ اور وہاں عبداللہ بن ابی جو کہ اپنے آپ کو سردار بھی سمجھتا تھا اور تھا بھی، اس کا وہاں ان کے یہاں بڑا مرتبہ تھا، اور یہ
بڑے لیے دیے رکھتا تھا، تو یہ چاہتا تھا کہ سالس میں بنوں، صلح بھی میں کراؤں، اور نتیجہ یہ ہو کہ یہ دونوں قبائل یعنی جو بھی فریقین ہیں وہ مجھے بڑا مان لیں، سردار مان لیں، اور میری تاج پوشی ہو جائے۔ یہاں پر یہ معاملہ چل رہے ہیں اور ہو چکا تھا، تاج پوشی ہونے کو ہے، اور وہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیعت عقبہ ایک لے چکے ہیں، پھر بیعت عقبہ ثانیہ لے رہے ہیں۔ اور یہاں پر حیرت کی بات یہ ہے کہ مدینہ منورہ سے ایک روایت میں 70 کے الفاظ ہیں، ایک روایت میں 72 کے الفاظ ہیں، 74 75 کے الفاظ ہیں، یعنی 70 سے لے کر 75 افراد مدینہ منورہ سے آئے ہوئے ہیں، اور وہ بھی با اثر افراد ہیں، اور وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے دستے اقدس پر بیعت لے رہے ہیں۔ کس بات کی؟ کہ کسی معاملے پر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اچھا، انہوں نے بڑے سوالات کیے تھے، آقا علیہ السلام نے تشفی بھرے جوابات عطا فرمائے، اور اس کے بعد انہوں نے بیعت کی کہ یا رسول اللہ اب ہم سب کچھ چھوڑ دیں گے لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ با اثر افراد حضور نبی کریم علیہ السلام سے بیعت لے چکے ہیں۔ اب یہاں پر نتیجہ میں عرض کروں گا کہ ایک طرف باطل قوت، شیطانی قوت اپنا کام کر رہی ہے، اور عبداللہ بن ابی سرداری کے خواب دیکھ رہا ہے، اور وہاں پر بیعت عقبہ ثانیہ کے ذریعے اللہ رب العالمین نے پہلے ہی وہ با اثر افراد میرے آقا علیہ السلام کے ماتحت فرما دیے، اور آقا علیہ السلام کو مدینہ منورہ کی ویسے ہی ولایت، سرداری اور شہنشاہی عطا فرما دی۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے جس طریقے سے تکلیفیں برداشت کی، لیکن بالآخر اللہ رب العالمین نے پھر سب کچھ آپ کے حوالے فرمایا ہے۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے کے لیے ہے۔ یہ تھا پس منظر جو عبداللہ بن ابی نے جو ایک اپنی سرداری کا خواب دیکھا، وہ خواب تو چکنا چور ہوا ہی، پھر اس نے بڑی حرکت بھی کی۔ آپ جانتے ہیں تاریخ کہ غزوہ احد میں جب یہ اپنے ساتھی لے کر الگ ہو گیا اور مسلمانوں کو قوت کو کم کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال وہ ایک الگ قصہ ہے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کو اور ہمارے ساتھ رہے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے نقوش سیرت میں آج انتہائی اہم موضوع، اور موضوع یہ کہ نبی کریم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی۔ اب ہم اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو جو بھی قائد ہے، لیڈر ہے، اس کو ایسے انیشیٹیوز لینے پڑتے ہیں، ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں کہ جس کے بعد کسی مملکت کا قیام اور بہترین امور کے ساتھ، نظم کے ساتھ ایک انتظام کو چلایا جا سکے۔ تو دنیا کی تاریخ میں ہم اگر معاہدات کو دیکھیں تو مختلف معاہدے نظر آتے ہیں، اس کے پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے خواص بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے نقصانات بھی ہمارے سامنے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے میثاق مدینہ کے نام سے ایک معاہدہ فرمایا۔ اچھا، یہ ایک معاہدہ کیسا تھا، اس کی تفصیلات کیا تھی، ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے، پھر اس کے اثرات کیا فرمائے گا ڈاکٹر صاحب، اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ روشنی ڈالیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین۔ میثاق مدینہ، اس کو منشور مدینہ بھی کہا جاتا ہے، جی جی، اور یہ ایک ایسا معاہدہ ہے جس کو دنیا بھر کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بہت بڑا اہم معاہدہ کہلاتا ہے جی تاریخ کا اپنی جگہ، اور اس میں مسلمانوں اور یہودیوں دونوں کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ فرمایا وہ بڑا اہم معاہدہ ہے۔ ایک تو یہ کہ یہودی جو تھے مدینہ شریف میں، ہجرت کے بعد کی بات ہے کیونکہ یہ پہلا سال تھا ہجرت کا جب یہ میثاق مدینہ ہوا، تو وہ ایک طرح سے اپنی اجارہ داری قائم کیے ہوئے تھے، یا جس کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ چھائے ہوئے تھے، یا ان کی کوشش یہ تھی کہ ہماری جو ہے وہ پہنچ ایسی ہو کہ سب لوگ ہمارے تابع رہیں۔ اب رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب یہ معاہدہ فرمایا تو اس میں ایک طرف تو اس کے دو حصے ہیں تقریباً، ایک طرف تو مسلمانوں کے لیے بھی اس میں کافی فائدہ ہوا اور دوسری طرف یہودیوں کے لیے بھی اس میں فائدہ ہی ہوا، اس لیے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے اس میں ان کا خیال رکھا تاکہ اس میں اسلام کا جو ایک معیار ہے وہ بہت بلند ہم کو نظر آتا ہے۔ مسلمانوں کے لحاظ سے یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو کچھ بھی ہوگا اس میں فیصلے کا قطعی اختیار وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگا، اور مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ آپس میں اتحاد قائم رکھیں، کیونکہ ابھی اوائل اسلام کا دور ہے، اور اوائل اسلام میں ظاہر ہے کہ جب تک کہ اتحاد اور اتفاق نہ ہو آگے بڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم علیہ السلام نے یہ جو فیصلہ فرمایا کہ اس معاہدے کے تحت، جس کو میثاق مدینہ کہہ رہے ہیں، مسلمانوں کو سب سے پہلے اپنے اندر
ایک یونٹی پیدا کرنا ہے، اتحاد پیدا کرنا ہے، اتفاق پیدا کرنا ہے، اور قریش کو پناہ نہیں دینی وہاں پر، اور آپس میں ایسا مظاہرہ کرنا ہے کہ کوئی اختلاف نہ ہونے پائے، مسلمانوں کو خود آپس کے اندر اور متحد ہو کر رہنا ہے۔ کوئی بھی اگر آپس میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، کبھی ایک گھر میں بھی لوگ رہتے ہیں تو آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے، تو اگر کوئی ایسا اختلاف ہو بھی جائے تو بارگاہ رسالت میں اس کو پیش کیا جائے، جیسے کوئی مقدمہ پیش کرتا ہے، پھر وہاں سے جو حکم صادر ہو اور وہاں سے جو فیصلہ ہو اس کے مطابق ہر مسلمان کو عمل کرنا لازم ہے۔ اور یہ قرآن کا بھی فیصلہ تھا کہ اگر تمہارا آپس میں کوئی اختلاف ہو جائے تو اللہ کے رسول بے شک، بے شک۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ۔ بالکل۔ پھر ایک دوسرا حصہ جو اس میں تھا وہ یہ تھا کہ یہود جو تھے مدینہ کے 3 قبائل تو بڑے مشہور تھے وہاں، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ اب ان میں آپس میں بھی چلتا تھا کچھ نہ کچھ جنگ کا سلسلہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاہدہ فرمایا تو اس میں ایک تو ان کے لیے یہ سہولت دی کہ بھئی آپ کو اپنی مذہبی آزادی حاصل رہے گی، آپ اپنی عبادات جو آپ کے مطابق ہیں وہ آپ اپنی جگہ کرتے رہیں، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہوگا، وہ یہ کہ اگر کبھی کوئی دوسرا فریق جو کہ نہ یہود ہے نہ مسلمان ہے مکہ پر حملہ، مدینہ پر حملہ کرنا چاہتا ہو تو آپ دونوں کو یعنی مسلمان کو اور یہودی کو آپس میں مل کر اس کا دفاع کرنا ہوگا، مدینہ شریف کا دفاع کرنا ہوگا، مسلمانوں کی حکومت کا دفاع کرنا ہوگا، یہ آپس میں ایک دوسرے کا حلیف رہنا ہوگا۔ اور اگر کبھی مسلمان پر کوئی حملہ کرے تو یہود کو مسلمان کی مدد کرنا ہوگی، یہود پہ کوئی حملہ کر دیتا ہے تو مسلمان مدد کریں، تو مسلمان مدد کریں، یعنی مشرکین میں سے کوئی کرتا ہے تو مسلمانوں کو چاہیے وہ کرے۔ اور اگر کوئی قتل ہو جاتا ہے تو اگر تو خون بہا پر متفق ہو جائیں لوگ تو پھر تو صحیح ہے، ورنہ جو قاتل کی سزا ہونی چاہیے وہ سزا ملے گی، اس کو جلاد کے حوالے کر دیا جائے گا، قتل کی سزا قتل ہو جائے گی، لیکن اگر خون بہا لینے پر راضی ہو جاتے ہیں تو پھر اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اس طریقے سے نبی اکرم علیہ السلام نے میثاق مدینہ کا جو معاہدہ بنایا وہ ایک ایسا چارٹر، ایک ایسا منشور ہے جو تاریخ اسلام میں جس طرح کے خطبہ حجۃ الوداع مشہور ہوا، ایسے ہی میثاق مدینہ جو ہے یہ اپنی جگہ مشہور ہوا۔ بہت عمدہ آپ نے بات ارشاد فرمائی۔ بنو قینقاع کی بات کریں، بنو نذیر کی بات کریں یا اوس اور خزرج کی بات کریں، یہ جتنے قبائل تھے مدینے میں آباد تھے۔ نبی کریم علیہ السلام جب تشریف لائے تو سب سے پہلے جو اس کی جو حدود تھی مدینے کی، یعنی کہ ریاست مدینہ کی، اس کے تحفظ کے لیے آپ نے اقدام فرمایا کہ کوئی اگر باہر سے اس پر حملہ کرے گا تو سب مل کر، یعنی کہ مسلمان اور یہود مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے سب سے پہلے۔ اس کے بعد اندرونی معاملات جو تھے وہ تو سرکار علیہ السلام نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس کو حل فرمایا، لیکن باہر سے آنے والے جو بھی دشمن تھے ان کو سب سے پہلے ان کی روک تھام کے لیے ایک بڑے جامع اقدامات فرمائے، جس کے تحت یہ مدینہ ریاست جو ہے اس کا تحفظ ممکن ہوا۔ اب ہم یہ جاننا چاہیں گے، سرکار علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، آپ نے ہجرت فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہاں جو موجود قبائل تھے ان کے حوالے سے کچھ میں چاہتا ہوں آگے فرمائیے کون کون۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں جو بیان فرمایا، اس میں آپ دیکھیں کہ یہ نقطہ ہم سب کو ملتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی صورت میں بھی کسی کے ساتھ بھی کوئی معاہدہ فرمایا نا تو اسے پورا فرمایا ہے، پورا فرمایا، بالکل بالکل۔ یہ نہیں دیکھا کہ یہ یہودی ہے، عیسائی ہے، معاہدہ پورا فرمایا ہے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ جب معاہدہ انہوں نے توڑا تو جنگ خیبر کے بعد پھر ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، جلا وطن کیا گیا۔ اچھا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ یہ دیکھیں کہ مدینہ شریف میں کوئی ایسا نہیں تھا جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے استقبال کے لیے آیا نہ ہو، علاوہ چند منافقین کے یا چند اور لوگوں کے۔ اچھا، یہاں پر حال یہ تھا کہ جو لوگ تھے وہ گلیوں میں تھے، خواتین اور بچے چھتوں پر تھے، اور ہر ایک کی زبانوں پر یہ صدائیں تھیں، جاء محمدہ، یا محمدہ، ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں تشریف لائے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یہ صدائیں تھی۔ اور آج بھی جس مقام پر ان بچیوں نے یہ ترانہ گایا تھا، ترانہ پڑھا تھا، آج بھی وہ مقام موجود ہے، اور ظاہر ہے کہ جب بندہ اس کا دیدار کرتا ہے کہیں اور کھو جاتا ہے۔ اچھا، اب حضور نبی کریم علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو تقریباً اس مدینہ شہر میں جو قلعوں کی تعداد تھی جنہیں اطام کہا گیا تاریخی روایت میں، وہ 70 کے لگ بھگ تھی، اور اسی طریقے سے وہاں پر مشرکین بھی آباد تھے، اور اوس و خزرج کے قبائل بھی آباد تھے،
اور بنو ندیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع کی صورت میں اہل یہود بھی آباد تھے، اور اس کے علاوہ عیسائی بھی آباد تھے، اور کل ملا کر جو نفوس کی تعداد بنتی تھی وہ تقریباً کم و بیش 10,000 کے لگ بھگ تھی، یعنی 10,000 کے لگ بھگ افراد اس مدینہ منورہ شہر میں اس وقت رہتے تھے۔ اچھا، اب وہاں پر جو بستیوں کی تعداد تھی وہ تاریخی روایت میں یہ درج ہے کہ 20 سے 22 وہاں پر بستیاں تھیں جو اس وقت آباد تھی۔ اچھا، ان بستیوں میں ایک مشہور بستی تھی جسے یثرب یا یثرب کہا گیا، گویا کہ شہر تھا لیکن منظم نہیں تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے منظم کیا، اور یہ ساری بستیاں ضم ہو گئیں۔ بستی جو یثرب یا یثرب تھی اس میں پھر یہ یثرب کہلانے لگا، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ کہلانے لگا۔ کہتے ہیں نا کہ وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار ہر مومن کی معراج ہے۔ اور حسن رضا صاحب نے کیا فرمایا کہ چلو دیکھا ہے وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے، تو یہ مدینہ شریف ہے۔ اور یہاں پر جب ہجرت ہوئی اس وقت اس کی جو لمبائی تھی وہ جبل احد سے لے کر جبل عیر تک تھی، کل لمبائی یہ تھی۔ اور جہاں تک چوڑائی کا معاملہ ہے تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمایا ما بین اللابثین، 2 پہاڑیاں جو آتش فشاں تھیں، تو ان 2 پہاڑیوں کے درمیان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مدینہ طیبہ کی چوڑائی ہے۔ وہ مشہور روایت کہ جس میں ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ دوران روزہ یہ خطا ہوئی ہے، تو جس کا کفارہ جو ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا تھا، 60 روزے رکھنا تھا، اگر وہ اس کی طاقت نہیں تو 60 مساکین کو کھانا کھلانا ہے، تو اس نے یہی الفاظ کہے تھے نا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اور کسی مسکین کو، غریب کو، فقیر کو کھلا دو، تمہارا کفارہ پورا ہو جائے گا۔ تو عرض کی یا رسول اللہ ان 2 پہاڑیوں کے درمیان سب سے زیادہ غریب میں ہی ہوں، مجھ سے زیادہ فقیر کوئی نہیں، تو فرمایا جاؤ خود بھی کھاؤ، گھر والوں کو بھی کھلاؤ، تمہارا کفارہ پورا ہو جائے گا۔ تو ما بین اللابثین، 2 پہاڑیوں کے درمیان یہ جو کل رقبہ تھا یہ مدینہ منورہ تھا۔ اچھا، اب ٹوٹل اس دور میں جب حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے تو تاریخی روایات میں یہ درج ہے کہ ٹوٹل جو مدینہ طیبہ تھا یہ 8 مائلز تھا، یعنی 8 میل تھا، اور اب یہ تقریباً یعنی ہر اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو تقریباً یہ 100 میل کے لگ بھگ بنتا ہے، اتنا اس کا ایریا ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے دور سے پہلے دیکھا جائے تو یہ غیر منظم تھا، آپس میں لڑائی جھگڑے ساری چیزیں تھیں، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو شفاء لکل دائن بن گیا۔ اس کی آب و ہوا میں، اس کے گرد و غبار میں میرے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ شفا کا مرکز بنا، اور جو غیر منظم تھا میرے آقا علیہ السلام نے چاہے دفاعی طور پر ہو چاہے انسانی حفاظت کے طور پر ہو، اسے ایک مضبوط قلعہ مدینہ طیبہ کی صورت میں بنا دیا۔ سبحان اللہ، بہت اچھے انداز میں وہ کون سے قبائل تھے جو آباد تھے، پھر کس طرح منتشر تھے، اس کے حوالے سے بات ہوئی۔ بہت اچھے انداز میں مفتی صاحب نے فرمایا کہ سرکار علیہ السلام نے نہ صرف اس ریاست کا تحفظ ممکن بنایا بلکہ وہاں رہنے والوں میں باہمی محبت اور اتفاق اور یکجہتی کا بھی ایک معاملہ فرمایا، جس کے بعد جو ہے یہ ریاست جو ہے آج بھی رول ماڈل کے طور پر ہمارے سامنے موجود ہے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے نقوش سیرت میں۔ آج سرکار علیہ السلام کے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد کے اقدامات، حالات و واقعات اور وہاں موجود قبائل کے معاملات اور ان کے رویے اور ان کے معاملات کے حوالے سے بہت اچھے انداز میں بات ہوئی۔ اب یہ جاننا چاہیں گے، چونکہ سرکار علیہ السلام پر جو نزول قرآن کا معاملہ ہے وہ جو ہے ظاہر ہے 13 سال جو ہے مکی دور ہے، 10 سال جو ہے وہ مدنی دور ہے۔ 10 سالہ دور میں وہ کون کون سے اہم احکامات ہیں قرآن کریم کے جو مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد جن کا نزول ہوا، میں چاہتا ہوں اس کے حوالے سے ارشاد فرمائیے گا۔ ہجرت مدینہ کے بعد کے جو احکام کا جہاں تک تعلق ہے تو مختلف سالوں میں مختلف واقعات بھی ہوئے اور مختلف احکام بھی ہوئے ہیں۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہجرت کے دوسرے سال کون کون سے اہم احکام جو ہے وہ نازل ہوئے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حکم دیا، ان میں ایک تو بڑا واقعہ جو ہے وہ تحویل قبلہ کا ہے۔ صحیح، وہ حکم جو آیا وہ آپ دیکھیں کہ
پہلے تو بیت المقدس کی طرف جی جی بالکل چہرہ مبارک کر کے نماز ادا کی جا رہی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ وہ جو بیت اللہ شریف ہے، جو مسلمانوں کا جو قبلہ ہے، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، اس کی طرف رخ ہو جائے نمازوں کے لیے عبادت کے وقت. بالکل بالکل تو وہ جو خواہش تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اس صورت پوری ہوئی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس وقت یہ پیغام پہنچایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ اب قبلہ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے اور بیت اللہ شریف ہو جائے. چنانچہ ظہر کی نماز کے دوران ہی میں تحویل قبلہ کا حکم آ گیا، اور نماز ہی کی حالت میں سرکار دو اللہ عالم اللہ اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور بیت اللہ شریف کی طرف کر اور لیا. ڈاکٹر صاحب کہا جاتا ہے ظہر کی نماز تھی، 2 رکعتیں ہو گئی تھی، جی جی جی. اور 2 رکعتیں باقی تھی، اس میں سرکار علیہ اسی میں آئے وہ ہائے، بات. اللہ اللہ. تو یعنی کہ مسجد 2 رکعت قبلتین اس طرف ہوئی کہلاتی اور ہے. قبلتین، 2 رکعت ادھر ہوئی، 2 2 رکعت قبلوں والی مسجد. اس کے علاوہ دوسرا بہت بڑی فرض عبادت جو ہے وہ آپ دیکھیے روزے. روزوں کی فرضیت بھی دوسرے سال ہوئی، ٹھیک اور اس سے پہلے ایک تو عاشورہ کا روزہ تھا، وہ چلا آ رہا تھا. لیکن جب یہ روزے جو ماہ رمضان مبارک کے، جن کا ذکر سورۃ البقرہ میں بھی ہے، کتب علیکم الصیام کے حوالے سے، جب ان کی فرضیت کا حکم آ گیا تو پھر یہ روزے جو ہے پورے مہینے کے جو ہے وہ فرض ہو گئے. تو یہ ایک بہت بڑا حکم تھا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اب مسلمانوں کے لیے ہر تندرست اور بالغ اور عاقل جو بھی بندہ ہوگا اس پر ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں. تو یہ اس وقت فرض ہوئے، اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر سال لوگ اس عبادت کو انجام دے رہے ہیں. جی بالکل. اسی کے علاوہ ایک دوسرا حکم جو تھا وہ زکوٰۃ کی فرضیت کا بھی ہے، کیونکہ زکوٰۃ ایک ایسا نظام ہے دین اسلام کا جو فلاح و بہبود کے حوالے سے، بالکل کیونکہ مسلمان وہ طبقہ کہ جو غریب ہیں، مفلس ہیں، محتاج ہیں، مسکین ہیں، فقیر ہیں، ان کو اوپر رکھنے کے لیے کہ وہ اپنے اخراجات کو پورا کر سکے، بنیادی ضروریات سے جو محروم لگے، ان کے لیے زکوٰۃ کا نظام مقرر کیا گیا. اور وہ حکم بھی اس دوسرے سال میں ہوا کہ لوگ مسلمان کو زکوٰۃ دیں، جو غریب غربا ہیں ان کی مدد کریں اپنے مال سے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال میں برکت عطا فرمائے. پھر اس کے علاوہ خون بہا، جی دیت اور قصاص، یہ قانون بھی دوسرے سال میں ہوا کہ اگر کوئی قتل کر دیتا ہے تو جو مقتول کے ورثاء ہیں وہ اگر چاہیں تو خون بہا لے لیں اور قاتلوں کو معاف کرنا چاہیں تو کر سکتے، لیکن اگر وہ ان میں سے کوئی ایک بھی اگر راضی نہ ہو تو پھر تو قاتل کو بھی جواب میں قتل کیا جا سکتا ہے. تو یہ وہ موٹے موٹے چند احکام ہیں جو کہ ہجرت مدینہ کے بعد نافذ ہوئے، اور وہ ماشاءاللہ چل رہے ہیں، اور اس پر سارے مسلمان مرد عورت جو ہے وہ عمل کر رہے ہیں. بہت عمدہ. یعنی کہ تحویل قبلہ کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا بہت اچھے انداز میں ماشاءاللہ، اور روزوں کی فرضیت ظاہر ہے جس کے حوالے سے بات ہوئی، اور مزید احکامات. کیا پیغام دیجیے گا مختصر میں چاہتا ہوں آج کے اس پروگرام کے حوالے سے؟ دیکھیں قرآن کریم میں ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ جن کو ہم زمین میں تمکنت عطا فرماتے ہیں، یعنی ایک انہیں یوں سمجھ لیں کہ امیر بناتے ہیں یا ولی بناتے ہیں، تو فرمایا کہ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، اور امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دیتے ہیں، اور والنہی عن المنکر اور برائی سے روکتے ہیں. دیکھیں قبلہ ڈاکٹر صاحب نے کتنی خوبصورت انداز میں فرمایا کہ اب ذرا سا غور کیجئے کہ روزوں کی فرضیت یہ آپ دیکھیں کہ مدینہ منورہ کے بعد ہوئی، ہجرت کے بعد ہوئی. پھر آپ دیکھیں کہ خاص طور پر جو ہے وہ تحویل قبلہ اس کا معاملہ بھی ہوا، زکوٰۃ کی فرضیت. یہ کیا ہے؟ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے مکہ مکرمہ میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے اسٹرگل فرمائی ہے اور ان کے مظالم برداشت فرمائے. اب مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست قائم ہونے والی ہے، تو فرمایا کہ اسلامی ریاست یہ دعووں سے قائم نہیں ہوتی. حضور نبی کریم علیہ السلام نے عملی اقدام کے ذریعے اسلامی ریاست کو قائم فرمایا کہ جہاں پر عدل و انصاف بھی ہے، جہاں پر کسی غریب کی کسی فقیر کی حق تلفی نہیں ہو رہی، اور امر بالمعروف والنہی عن المنکر بھی ہو رہا ہے. تو یہ زبانی دعووں سے نہیں ہوتا، یہ عملی اقدام کرنا پڑتا ہے. بہت عمدہ، بہت اچھے انداز میں دونوں ہی اسکالرز نے آج اپنے اپنے متعلق وقی متعلق روشنی میں بیان فرمایا. بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب، آپ تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب شکریہ، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. عزیر آپ سے انشاءاللہ آخر میں کلام بھی سنیں گے آپ کی خوبصورت آواز میں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں 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 اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا سلطان آیا ارے کج کلا ہو ارے بادشاہ ہو نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں ارے کج کلا ہو ارے بادشاہ ہو نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں ہوا چار سور رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا ہوا چار سور رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا 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 حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے